بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ. شو میں حسب معمول میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے دنیا ظرافت کا بہت ہی پیارا نام نسیم وکی, ہماری کو ہوسٹ سوانا سیال. لیکن فراز نے کہا تھا باندھے ہیں نگاہوں نے صداؤں کے بھی منظر. کھیل کے میدان میں تماشائیوں کی نظریں بالعموم صرف کھیل اور کھلاڑی پر مرکوز رہتی ہیں, کان فارغ ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اچھا کمنٹیٹر میدان کی منظر کشی پر باقاعدہ مہارت رکھتا ہو تو پھر کان بھی مصروف عمل ہو جاتے ہیں. ایسی ہی ایک شخصیت ہماری آج کی مہمان خاص, جو کئی برسوں تک کرکٹ کے حسن کو اپنے سحر سے دوبالا کرتی رہیں. جذبات, معلومات اور لفاظی سب ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے پائے گئے. پاکستان میں اردو کمنٹری کا بہت ہی معتبر بلکہ معتبر ترین حوالہ جناب حسن جلیل, اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے اپنے وحید لالا اپنی ایک الگ ہی ترنگ میں, جو پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے خواجہ محمد آصف کے روپ میں. حسن بھائی, جنریشن زی کا تو پتہ نہیں ہے جی. لیکن جنریشن ایکس یا جنریشن وائی میں سے اگر کسی نے آپ کی آواز نہیں سنی, وہ آپ کی آواز سے آشنا نہیں ہے, تو وہ یقیناً بہرا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ایج فیلو ہو, ہماری نسل کا نمائندہ ہو اور اس نے آپ کی آواز نہ سنی ہو بلکہ وہ آپ کا مداح نہ ہو. آپ ان آوازوں میں سے ہیں جو ابتدائی طور پہ, جیسے کہتے ہیں نا ماں کی آواز, تو ہم نے آپ کی آواز ماں کی آواز سمجھ کے سنی ہے. کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ اور آپ کی کمنٹری لازم و ملزوم تھے, تو یکدم پھر آپ اپنے کہنا چاہیے بام عروج پہ آپ نے اس کو الوداع کہہ دیا, غائب ہو گئے. دیکھیے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ 2001 میں ایکسپلوژن ہوا میڈیا کا اور 2000 میں ہم مائیگریٹ ہو گئے امریکہ. لیکن وہ ہے نا کہ جب آپ کی فیملی ہو تو خاص طور سے اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. میرا بیٹا وہاں تھا, ایک ہی بیٹا, اچھا, بہت ہی ینگ تھا, تو ظاہر ہے بڑا ہم نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قربان کر کے اگر اس بچے کی لائف بن جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. اچھا. حالانکہ بڑے عرصے تک میں بڑا اپسیٹ رہا اور بڑا اجنبی اپنے آپ کو محسوس کرتا رہا, اس لیے کہ یہاں کا جو گلیمر, یہاں کی جو شہرت اور یہاں کی جو پذیرائی تھی وہ ظاہر وہاں نہیں تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ عادی ہو آپ نے سوچا کہ دوسرے کے بچوں کے بارے میں بتانا کہ اس کے بچے نے کیا کیا, اس کے بچے نے کیا کیا, میں نے کہا اپنے بچے کے بارے میں کریں. میں نے کہا وہ کمنٹری شروع کر دیں. وہ کمنٹری شروع کر دیں. اس سے پہلے کہ ہم باتوں کا سلسلہ کسی اور طرف لے کے جائیں, جو ابھی تک ہماری کیا ہم سے جو اگلی جنریشنز آئی ہیں ان کے کانوں میں بھی وہ میرا خیال آواز محفوظ ہوگی اور ابھی وہ محظوظ ہو رہے ہوں گے اس آواز کا مزہ لے کے, جب جاوید میاں داد نے تاریخی چھکا مارا تھا شارجہ کے میدان میں, اور کمنٹری اس وقت آپ کے ہاتھ میں تھی. تو ذرا ان لمحات کو اپنی آواز میں ذرا یاد کریں تاکہ کوئی یاد ہو کہ مجھے لگتا ہے آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. جی, میں بڑا شوق سے, کیونکہ آپ نے فوراً گوگلی پھینک دی. اور بالکل اصل میں یہ تھوڑا میں ایکسپلین کر دوں کہ ویسے کامنٹری کرنا بہت میرے لیے آسان ہے, لیکن ویژولائز کر کے اور سوچ کے کامنٹری کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میچ کی اہمیت یہ تھی کہ اس سے پہلے شارجہ میں جتنے میچز کھیلے گئے تھے پاکستان وہ میچز ہار گیا تھا, اور یہ واحد موقع تھا جب جاوید میاں داد ایک شاندار اننگ کھیل کر پاکستان کو اپنی فتح سے اتنے قریب لے آئے تھے کہ آخری گیند پر پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 3 رنز چاہیے تھے. تو وہ جو آخری گیند ہے اس میں کیا ماحول تھا وہ میں اس کی منظر کشی کچھ کرتا ہوں. شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا, جہاں تک نگاہ جاتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں, اور ایکسائٹمنٹ اپنے پورے عروج پر, زیادہ تر لوگ اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور تالیاں بجا کر اپنے اپنے کھلاڑیوں کو داد دے رہے ہیں. لوگوں کے دل دھڑکتے ہوئے اس میچ کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا, یہ وہ سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے. جاوید میاں داد پاکستان کی شکست اور بھارت کی فتح کے درمیان دیوار بن کر حائل ایک انتہائی شاندار اننگز انہوں نے کھیلی ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. تمام نگاہیں جاوید میاں داد کی جانب مرکوز. آخری گیند باقی رہ گئی ہے, چیتن شرما ہے بالر, اس وقت کپل دیو
اور سنیل گواسکر کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہوئے جاوید میاں نے فیلڈ کا جائزہ لیا. 3 سلپ، 1 گلی، ڈیپ بیکورڈ پوائنٹ، ڈیپ ایکسٹرا کور، بالکل باؤنڈری لائن پر. آن سائڈ کی فیلڈ ہے، لانگ آن، ڈیپ مڈ وکٹ اور ڈیپ فائن لیگ. جاوید میاں نے آخری مرتبہ فیلڈ کا جائزہ لینے کے بعد اپنی کریز میں واپس آئے، بلے کو آہستہ آہستہ زمین پر مارتے ہوئے کھیلنے کے لیے تیار ہوئے. امپائر نے اشارہ کیا کہ گیند پھینکی جائے. چیتن شرما نے دوڑنا شروع کیا. تماشائیوں کا شور بلند ہوتا ہوا، فلک شگاف شور، اور دوڑتے ہوئے آئے چیتن شرما، امپائر کے پاس سے گزرے، گیند کی، جاوید میاں نے بلہ گھمایا اور گیند ہوا میں تیرتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر. زوردار چھکا اور پاکستان کی شاندار فتح. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. پورا منظر نظروں کے سامنے گھوم گیا جب آپ نے یہ کہا کہ میاں وکٹ کے چاروں جانب بالکل وہ ایک شیر کی طرح جاوید میاں جو تھے وہ اپنا شکار تلاش کر رہے تھے چاروں طرف، بہت زبردست. اور ایک فاتحانہ انداز میں وہ بیٹ زمین پہ مار رہے تھے جاوید میاں. جاوید میاں کی بہترین اننگز میں سے ایک تھی، اور اس کے بعد سے ایسی یعنی روایت بدلی کہ اس کے بعد بھارت کی ٹیم وہاں پر کوئی میچ جیت ہی نہیں پائی، اور ایونچولی یہ ہوا کہ بھارت نے وہاں کھیلنے سے انکار کر دیا. چیتن شرما کا کریکٹر کر دی، اور چیتن شرما کا بالکل کیریئر خراب ہو گیا. بالکل صحیح آپ نے اس کے بعد ان کو بھول ہی گئے. جی ہاں، ان کو صرف اسی بات پہ یاد کیا جاتا کہ چکا پڑا تھا. چیتن شرما کو تو ایسی شرما آئی اس کے بعد کہ وہ جاتا ہی نہیں تھا اس میدان میں. اس کو جب بھی چیتن آتا نا وہ لرز جاتا ہے. دیکھیں یہی میرا کنسرن ہے جنید سلیم صاحب، کیونکہ میرا یہ جی ہمارے ساتھ ایک موٹیویشنل سپیکر آگے بیٹھ گئے اور یہ جان نہیں چھوڑ رہے. جی نہیں دیکھیں، جان تو میں جب تک آپ کو میں گائیڈ نہیں کروں گا، لائف کے بارے میں بتاؤں گا نہیں، جنزی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آپ کو ضرورت ہے موٹیویٹ کرنے کی. یہ مذاق ہنسی یہ چلتا رہے گا. میں نے بہت سے لوگوں کو بنا دیا ہے اچھا بے وقوف کہ ہمارا کام ہے یہ لفظوں کا. کنڈا بنا دیں بھائی. دیکھیں آپ کا بھی لفظوں کا کام ہے، میرا بھی لفظوں کا کام ہے. ماشاءاللہ. آپ کے بک جاتے ہیں، میرے پتہ نہیں کیوں نہیں بکتے. آپ کے بکتے ہیں تو آپ کا چولہا جل رہا ہے جناب. نہیں سر، یہ آپ کی خام سر ان کی تو ساری دنیا سنتی ہے، آپ کے گھر والے نہیں سنتے. یہی تو بات ہے، لیکن موٹیویٹ خود کو بھی کرنا یہ پڑتا ہے. اپنی بیوی کو موٹیویٹ کریں، وہ بہت زیادہ موٹی ہو گئی ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ جہاں پہ بھی 4 لوگ دیکھتے ہیں نا، یہ وہی پہ موٹیویشن دینا شروع کر دیتے نہیں دیکھیں، اگر آپ لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتی ہیں، سب سے پہلے آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہوگا. ہاں، صبح صبح ایک غبارہ اپنے منہ پہ رکھیں اور اس کو بڑا کریں ہوا کے ساتھ. دیکھیں آپ میری موٹیویشن چرا نہیں سکتے. اچھا آپ نے یہی بات کرنی تھی. او سوری. آج کا نوجوان نسل ڈسٹریکٹ ہے. اچھا جی، اس کو فوکس نہیں مل رہا سر. کیسے فوکس کریں؟ کیمرے کو صاف کریں سر، پھر فوکس ٹھیک ہوگا. دیکھیں فوکس کیسے ہوگا؟ نہیں، یہ تو آپ نے ایک مادی بات کر دی، کیمرے کو صاف کر لیں. اپنے اندر کی سنیں. میں نے اس دن اپنے اندر کی سنی، وہ گالیاں ملی ہیں، وہ گالیاں. کیونکہ دیکھیں زندگی کا حصہ ہے، ہم سب جڑے ہوئے ہیں زندگی کے ساتھ. بالکل. جب تک ہم اپنا فوکس نہیں کریں گے، سر تھوڑا سا فوکس آپ کا بھی آؤٹ ہوا ہوا. اچھا سر جب تک فوکس سے آپ نہیں جڑیں گے، ہمارے سامنے بہت بڑی مثال بیٹھی ہے. یہ فوکس رہے آج کہاں ہیں؟ امریکہ میں. آج امریکہ میں ہے ماشاءاللہ. سر میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ خدا را کچھ ایسا کریں کہ میں بھی وہاں چلا جاؤں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فوکس کریں. فوکس کریں. یہ مجھ سے بھی بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. مبارک ہو. اچھا حسن بھائی، جب آپ نے اس میدان کو خیر بات کہہ دیا، اس کے بعد ظاہر ہے آپ کرکٹ سے تو جڑے رہے، اور کرکٹ تو آپ کے خون میں دوڑتی. تو پھر کون سا میچ تھا، کون سی سیریز ایسی تھی جب آپ کا جی چاہا یار آپ گھر بیٹھے وہاں امریکہ میں بیٹھ کے اکیلے کمنٹری کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ کے؟ میرا تو سچی بات اگر آپ مجھ سے پوچھے تو ہر میچ میں میرا دل چاہتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہو کہ گھر میں بھابھی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو اور بھابھی نے کہا ہو کہ میں نے گھر پہ نہیں رہنا، تو آپ نے اس وقت کمنٹری کی؟ نہیں، میں نے چھکا لگانے کا انہیں موقع نہیں دیا. نہیں، آپ نے کبھی کہا ہوگا نا کہ اس وقت صحیح قدموں کا استعمال کرتے ہوئے دروازہ اینڈ کی طرف جا رہی ہیں اور اپنے گھر کی طرف جا کے دیکھتے ہیں آپ کب واپس آتی ہیں، تو یہ صحیح رنز لے رہی ہیں اس وقت. اگر میں نے یہ کہا ہوتا نا تو شاید میں گھر کے باہر ہوتا. اس لیے میں نے یہ کوشش ہی نہیں کی. حسن بھائی، جیسے ہر کمنٹیٹر کے اپنے جملے ہوتے ہیں، آپ کا دور وہ تھا جب انگریزی کمنٹری میں کرکٹ کی، اس وقت جو آج تو کمنٹیٹر بھی تیزی سے بدل رہے ہیں نا، اس وقت جو تھے مخصوص آوازیں ہوتی تھیں، اور جی تو اس مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افتی، افتخار، عمر قریشی
اور چشتی مجاہد جی ہاں، یہ بالکل۔ انگلش کمنٹری پہ راج کرتے تھے اور آپ کا دور تھا، آپ اکیلے ہی اردو کمنٹری کے میدان میں چھائے ہوئے تھے. جیسے ہر کمنٹیٹر کے ساتھ کچھ جملے جڑے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک جملہ بہت جڑا ہوا تھا، گیند پچ پہ ٹپک آنے کے بعد تیزی کے ساتھ گھومی. یہ خاص جملہ تھا. آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے. میں نے اپنی کامنٹری میں ایک چیز کی کوشش کی کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے انگلش جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. ہاں ٹھیک. اچھا باقی کچھ جملے میں نے ایجاد کیے. ہاں اچھا تیسرے میں نے جو ایک کام کیا جس کی پھر میرا خیال ہے میری پسندیدگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو منظر کشی ہے. میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا تھا کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ خود وہاں موجود ہیں، اصل بات کیسا یہ ہے. منظر ہے، ہاں. موسم کیسا ہے. واو. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرے یہ تھا کہ میں اس شہر کے بارے میں، اس اسٹیڈیم کے بارے میں معلومات حاصل کرتا تھا ہاں. اور وہ آگے پاس آن کرتا تھا. اچھا میں آج کی نسل کو یہ بتا دوں کہ آج آپ یہ باتیں سن رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ٹی وی کمنٹری چھائی ہوگی کہ ٹی وی پہ کمنٹیٹر بول رہے ہیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں اردو کمنٹری کی، جب ہمارے سامنے منظر نہیں ہوتا تھا، صرف حسن جلیل کی آواز ہوتی تھی. آپ تو نیوز کاسٹر تھے، ایونٹ کمنٹیٹر تھے، پھر اچانک یہ کرکٹ کہاں سے ادھر آئی؟ کرکٹ کا شوق تھا؟ مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ کرکٹ کے گلیمر میں لوگ اس چیز کو بھول گئے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں نے ایونٹ کامنٹریز 500 سے زیادہ کی ہیں. شاید ہی پاکستان کا کوئی ایسا نیشنل یا انٹرنیشنل ایونٹ ہو جو میں نے کور نہ کیا. لیکن کرکٹ کامنٹری کا کیونکہ گلیمر تھا تو لوگ اس کو بھول گئے بالکل. کرکٹ کا اس لیے شوق ہوا کہ میں نے کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا بھی اچھا تھا اور ایونٹ کامنٹیٹر میں آلریڈی تھا تو ریڈیو کی ایک ٹیم میں نے بنوا دی. اچھا ریڈیو جنرل پاکستان. صاحب سے کہہ کے ریڈیو پاکستان کی. اچھا. اور اس کا میں کیپٹن بن گیا. اچھا. بڑی مشکل سے مجھے راولپنڈی کے ایک 3 ڈے میچ میں موقع ملا اور وہاں شکر یہ ہے کہ سیکرٹری انفارمیشن جو تھے ان کو میں نے ڈائریکٹ فون کر دیا. میں نے کہا جی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں کوئی سفارش لگواؤں ورنہ مجھے چانس نہیں ملے گا. اچھا. لیکن سفارش کا میں قائل نہیں ہوں. تو آپ مجھے صرف آپ مجھ سے 1 گھنٹے کی کامنٹری سن لیجئے کل. اچھا. یا 5 منٹ کی سن لیں. اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے ریکمینڈ کر دیں. اگر آپ نے مجھے رسپانس نہیں دیا تو میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں گا. اچھا. اچھا انہوں نے سنا، مجھے کہنے لگے کیا نام آپ نے اپنا بتایا؟ میں نے کہا حسن جلیل. اگلے دن وہ راولپنڈی آئے گراؤنڈ پہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. اچھا. اچھا. تو مجھے ریڈیو والوں نے کہا کہ جی جنرل صاحب کو بلا رہے ہیں. جب میں گیا جنرل صاحب پویلین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. ان کے دائیں جانب ڈائریکٹر اسپورٹس PTV مسلم الدین صاحب تھے اور لیفٹ سائڈ پہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو. تو انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ حسن جلیل ہیں. انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا، ایک جملہ کہا، کہنے لگے حسن جلیل صاحب ٹیسٹ میں تو مشکل ہوگا کیونکہ ہمارا سینئر کامنٹیٹر سے کمٹمنٹ ہے. اچھا. لیکن میں نے مسلم الدین صاحب سے اور ان سے بات کی ہے تو آگے 2 ون ڈے میچز ہیں ساہیوال اور سیالکوٹ کے، تو آپ TV اور ریڈیو دونوں پہ کامنٹری کر رہے ہیں. مسلم الدین بھی بہت بڑا نام، بہت بڑا نام. اس کے بعد میں نے ماشاءاللہ کوئی 350 میچز میں نے کور کیے ہیں انٹرنیشنل. ناظرین حسن جلیل صاحب کی دلچسپ باتوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن مجبوراً مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. کمنٹری کرتے کرتے آپ کو بڑا غصہ آ گیا ہو یا بہت زیادہ خوشی آ گئی ہو، مطلب خوشی یا غصہ وہ آپ کے الفاظ میں بھی آ گیا ہو، کوئی ایسا لمحہ؟ یہ عام طور پہ ہاکی کے جو کمنٹیٹرز تھے نا ہمارے، جن میں سے ڈار صاحب بڑا نام ہے، وہ کرتے تھے، وہ تو اپنے پلیئرز کو انسٹرکٹ بھی کر دیا کرتے، اوئے گول، ہٹ مار. اچھا ان کے ساتھ جو حادثہ ہوتا تھا وہ بھی بتا دیتے تھے. بالکل. جہاں حسن سردار لے کے نکلے اس کے بعد سلیم اللہ سے کلیم اللہ نے دی شیروانی، یا کس نے پھینکا پانی. آپ کا کوئی ایسا لمحہ خوشی کا؟ مجھے ایک مرتبہ میں جذباتی بہت ہوا. اچھا وہ کیسے؟ وہ لارڈس 1982 میں پاکستان 28 سال کے بعد انگلینڈ میں جیتا پہلی دفعہ. کپتان کون تھا؟ عمران خان کا وہ پہلی سیریز تھی ایز کیپٹن. جب انہوں نے چوکا لگایا جاوید میرداد نے اور پاکستان جیت گیا تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز کو کنٹرول کیا. ذرا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ریپیٹ کر سکتے ہیں وہ جذبہ، وہ لہجہ، وہ آواز؟ ہاں میں تھوڑا سا سناتا ہوں جو آپ کی فیل تھی تھوڑی سی. جی. لارڈس کرکٹ گراؤنڈ میں انتہائی سنسنی خیز لمحات. پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 7 رنز چاہیے ہیں اور جیسا کہ خطرہ تھا کہ بہت گہرے سیاہ بادل جو اس سے پہلے ہمارے بالکل پیچھے خاصے فاصلے پر نظر آ رہے تھے اب ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے بالکل اسٹیڈیم کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور بجلی بھی کڑکتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں
وہ نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، اس کے بعد کلمے کی گونج، ان سب نے مل کر ایک عجیب سا سما پیدا کر دیا ہے. اور اب کھیلنے کے لیے سامنے ہیں جاوید میاں، اور تمام نگاہیں جاوید میاں کی جانب مرکوز. باب ولس اپنے بالنگ کے نشان پر پہنچنے کے بعد تیار ہوئے. انگلینڈ کے ماہ ناز فاسٹ بالر، انتہائی دفاعی فیلڈ کھڑی کی گئی ہے. باب ولس دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس سے گزرے، گیند کی جاوید میاں کو، جاوید میاں نے فلک کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور غالباً یہ چوکا ہوگا کیونکہ فیلڈر سے مس فیلڈ ہوئی اور گیند باؤنڈری لائن کے باہر. 4 رنز، اور پاکستان 28 سال کے بعد یہ پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا. ہمیں ابھی بھی لگ رہا ہے جیسے مجھے بالکل ایسے محسوس ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. مجھے وہ میچ کا ایک لمحہ یاد ہے. مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم گراؤنڈ میں میچ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہو رہا ہے. اور مجھے باب ولس کا وہ سٹائل، وہ باب ولس کا بالنگ سٹائل جو ہوتا ہے اور کمر کے پیچھے ایسے ایسے کرتا ہوا رن اپ ہوتا ہے، جیسے لگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بندہ کہہ رہا ہے نا پیچھے، ایسے لگتا تھا کہ وہ چوری کا گیند کرنے لگا. جنید صاحب دیکھیں، ہنسی مذاق اور یہ ٹھیک ہے آپ کے شو کا فارمیٹ ہے، لیکن ایز اے موٹیویشنل اسپیکر میرا فرض بنتا ہے کہ ہم سیریس بات پہ گفتگو کریں. جی نوجوان ہمارا جین زی فوکس نہیں ہے، اور آپ شاید آپ کے علم میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ شہد کہاں سے آتا ہے. دکان سے شہد کی مکھی سے آتا ہے. اور دوسری بات، آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھی خود کو ڈنگ نہیں مار سکتی. یہ فائدہ ہوتا ہے میرے سیشنز کو اٹینڈ کرنے کا. ان کو آپ پتا ہے. موٹیویشنل ہی ہے، آپ سے چھوٹی ویشنل ہے. اچھا حسن بھائی، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو ظاہر ہے کمنٹیٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی یادداشت کمال کی ہو. کرکٹ ریکارڈ سارے یاد ہوں، ریکارڈ پورے اس کے ازبر ہوں، منظرنامہ اس نے پورا بنانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ماضی کے واقعات اس کے ذہن میں تازہ ہونے چاہیے. آپ کی یادداشت اس حوالے سے کیسی تھی؟ اس کی مثال میں صرف یہ دے سکتا ہوں کہ 1877 میں آفیشیل کرکٹ شروع ہوئی اور پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا. جی. اس کے بعد سے اگر آپ مجھ سے ریکارڈ پوچھنا شروع کریں گے اچھا تو میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی 50% ریکارڈ تو یاد ہیں. اچھا چلیں حسن بھائی یہ بتائیں، یہ بات ریپڈ فائر آپ پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا کے حوالے سے پوچھتا ہوں، آپ کا پسندیدہ بیٹسمین؟ ویوین رچرڈس. آپ کا پسندیدہ فاسٹ بالر؟ میرے پاس 2 جی. ایک تو وسیم اکرم، اس لیے کہ جو ورائٹی وسیم اکرم کے پاس ہے وہ کسی بالر کے پاس میں نے نہیں دیکھی. دوسرا مائیکل ہولڈنگ، بیکاز آف ہز ایکشن. اچھا بہترین سپنر؟ ویسے مجھے ورائٹی کے لحاظ سے شین وارن اور اپنا عبد القادر. بہترین کپتان؟ آل ٹائم گریٹس میں اگر آپ وہ کریں، یا پاکستان کا پوچھ رہے ہیں؟ پاکستان کا؟ پاکستان کے دیکھیے ویسے تو عمران خان واز اے ویری ویری انسپائرنگ کیپٹن، لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ کو کہا جائے تو میں جو ٹپ کروں گا وہ کروں گا مشتاق محمد. اور بہترین فیلڈر کس کو سمجھتے ہیں؟ جونٹی روڈس، ساؤتھ افریقہ. آل ٹائم فیورٹ. آل ٹائم فیورٹ. اچھا حسن صاحب، کرکٹرز کی تو خواتین بہت فین ہوتی ہیں، آپ کو یہ کبھی محسوس نہیں ہوئی لائف میں؟ بڑا ٹرکی آپ نے کوشچن کیا. یہ بات شاید اگر آپ شادی سے پہلے پوچھتی تو میں زیادہ واضح جواب دیتا، میں زیادہ سچا جواب. اب ذرا میں ڈرا جواب دیتا. نہیں دیکھیے، اصل میں جب آپ شو بزنس میں ہونا اور کرکٹ کامنٹیٹر جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ بہت گلیمرس کام ہے، بالکل، اور آٹومیٹیکلی بہت اٹریکشن ہوتی ہے، اپنے حصے کی فینز ملی جاتی. ہاں بالکل. اب یہ دیکھیے انہوں نے جو ہے نا کراس فائر کر ہی دیا. جنید صاحب، میں سمجھتا ہوں ہنسی مذاق ٹھیک ہے، آپ کا شو کا فارمیٹ بھی ہے، اور لیکن ہم سنجیدہ، ہمارا شو بہت سیریس شو ہے بابا. جی مجھے دکھ رہا ہے آپ کا شو دکھ بہت. نہیں رہا، آپ کر رہے ہیں. میں آپ کو جنید صاحب 3 باتیں گر دینے جا رہا ہوں، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے اسکرین پہ ہیں، یہ 3 گر آپ کو آپ کی لائف میں کوئی بھی نہیں بتائے گا. وکی صاحب جی بتائیں. کبھی نہیں بھولنے. جی بتائیں. 3 پوائنٹس. اور یہ تینوں آپ کے پاس ہی رہے تو بہتر نہیں ہے؟ جنید صاحب ابھی یاد نہیں آ رہا، بعد میں جب آئے گا میں بتا دوں گا. چلیں فون کر کے بتا. چلیں یہ گور اپنے پاس ہی رکھیے، اتنی دیر ہماری طرف سے آپ کو گور فٹے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرانی کرکٹ جب ٹیسٹ کرکٹ کو سمجھا جاتا تھا کہ یہی اصل میں کرکٹ کا حسن جو اگر دیکھنا ہے تو وہ ٹیسٹ ہی ہے، اور ون ڈے کو شاید لوگ اتنا پسند نہیں کرتے تھے، کہتے نہیں ایسے کرکٹ کی بیوٹی خراب کر دی ہے. تو اب تو 2020 نے بیڑے گرک کر دیا ہے اگر اس سٹینڈرڈ کو ذہن میں. لیکن لوگوں میں مقبولیت جو ہے بہرحال وہ T20 کی زیادہ ہے. اگر اس سے بھی چھوٹے فارمیٹ کی کرکٹ سامنے آ جائے گی شاید وہ اس سے بھی زیادہ مقبول ہو جائے.
تو آپ کو کرکٹ کا اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں اپنے دور کے کرکٹ کا اور آج کی کرکٹ کا، تو سب سے زیادہ آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے یا کیا چیز آپ مس کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیسٹ میچ کے بارے میں جو آپ نے بات کی میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اصل جو حسن ہے وہ ٹیسٹ میچ ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں صحیح معنوں میں ٹیسٹ آف یور اسٹرینتھ اینڈ اسکلس. آپ نے دیکھا نا دونوں چیزیں، آپ کی اسکل دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح کھیل رہے ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں. دوسرے اس میں جو اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں نا کہ 5 دن آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کیا ہو جائے گا، تو اسی لیے کھلاڑی بھی اس کو پریفر کرتے ہیں. باقی بہت چینج آئی ہے، اب کمرشلائز ہو گئی ہے کرکٹ، بہت تیز ہو گئی ہے، فٹنس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن T20 جو ہے وہ اس لیے کہ وہ بالکل ان آرتھوڈاکس گیم ہے. اس میں کوئی حسن نہیں ہے، ٹیکنیک نہیں ہے، آپ جو ہے نا اپنے انسٹنٹ اس پہ کھیلتے ہیں. تو لیکن یہ اس کا ہے ایک اپنا حسن ایک تو ہے نا مطلب وہ جی، صرف یہ ہے کہ اس دیکھیے میں تھرل ہے. شارٹ ڈیوریشن ہے نا تو ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے، ٹائم آپ کا اتنا نہیں ہوتا. 5 دن اب آپ کے کسی کے پاس اور اتنا مجھے ٹائم لگتا ہے نہیں، لوگوں کے پاس اب اتنا جی ہاں، وقت بھی نہیں اتنا ہے وقت بیٹھ نہیں کے ہے دیکھیں. کہ 5 دن آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں. ہاں. تو اس اور ظاہر ہے کہ جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ T10 کے تجربات ہو رہے ہیں، تو کل کو T10 آ جائے گا، ممکن ہے T5 بھی آ جائے. اوہ. لیکن یہ کہ کرکٹ کا جو اصلی بیسک کھلاڑیوں سے آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ یہ کہے گا جی ٹیسٹ. ٹیسٹ. نہیں، بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی جنید صاحب. یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں. ایک شخص کو میں نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ زندگی میں اچھے کام کرو، نیک کام کرو، جب یہاں سے جاؤ تو اعمال اچھے لے کر جاؤ. وہ اتنا خوش ہوا اور مجھ سے بغل گیر ہوا. اس نے کہا کہ سر آپ نے میری آنکھیں کھول دی. بس گیا، اس کے بعد جیب کاٹ گیا میری. جاتے ہوئے آپ کی بھی آنکھیں کھول گئے. جی تو اب باری ہے سہانا کا سوال مہمان سے. سوال یہ ہے کرکٹ کے علاوہ اگر کسی جگہ کمنٹری کرنا پڑے تو کس کا انتخاب کریں گے؟ آپشن نمبر 1 اپنی شادی کی رسومات کی. اوہ مشکل کا. آپشن نمبر 2 ریسلنگ میچ. آپشن نمبر 3 چپیڑوں والی کبڈی کا میچ. چپیڑوں والی؟ ہاں ایک چھیڑ کبڈی تھپڑوں والی. آپشن نمبر 4 مقابلہ حسن کا فائنل راؤنڈ. میرا خیال بیچ والی 2 سکپ کر جائیں، پہلی اور آخری میں سے بتائیں کس کی کریں گے. مقابلہ حسن کی، اپنی شادی کی رسومات کی. نہیں، میں آپ سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ پہلی اور دوسری اسکپ کرنے میں پٹنے کا خطرہ زیادہ ہے. پہلی والی تو ویسی آؤٹ ہو گئی کیونکہ وہاں تو آپ ویسی آواز بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آؤٹ ہو گئی. اچھا، باقی مقابلہ حسن میں بھی بڑا خطرہ ہے کہ وہ گھر جانا ہے واپس، ٹھیک ہے نا. تو آپ رہ گئے 2. جی ٹھیک ہے، تو اس میں چلے ریسلنگ ہی کر سکتا ہوں میں. چلے ریسلنگ ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا جواب دیا اصل میں دوں کہ ریسلنگ ایک ہی مرتبہ ریسلرز آئے تھے یہاں فورٹس اسٹیڈیم میں. اچھا، تو اس کی کامنٹری بھی ریڈیو پہ میں نے کی. کون سے ریسلر تھے یہ جو باہر کے آئے تھے WWF کے اچھا 1988 میں. اچھا بہت تقریباً اچھا، اس میں یہ 70,000 بھی ہونا چاہیے تھا کہ بیوٹی پارلر میں آنے والی عورتیں اور اس کے بعد جانے والی عورتیں. یہ آپ ویسے ہی کہہ دیں. بھائی میں خطرہ مول لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہاں مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. اونچی عمارتوں نے گھیر لیا مکان میرا، اونچی عمارتوں نے گھیر لیا مکان میرا، کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے. شیر ہوتا ہے گا جنہیں سولر لوایا تو چھت چھوٹی سی. اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی جانب. جی السلام علیکم، میرا نام زینب طارق ہے اور میں آپ کو آج ایک شعر سنانا چاہوں گی. ارشاد. دل میں کھوٹ ہے زبان سے پیار کرتے ہیں، دل میں کھوٹ ہے زبان سے پیار کرتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں یہی کاروبار کرتے ہیں. یہی کاروبار. بہت اچھا، بہت اچھا. ایسے پاکستان میں یہ کاروبار کبھی خسارے میں نہیں گیا. یہ پوچھنے لگا سے جو کوئی پرافٹ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ جی پروفٹ ہوتا ہے پاکستان. جی السلام علیکم جی، میرا نام امجد مستانہ ہے جی. میں پنجابی دی نظم سناواں گا ماجے دا ولیمہ. ماجے دا ولیمہ جی. اپنا ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ. ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ. ਅੱਛਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ. ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਠਾਠਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ.
ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਹੱਦ ਜਿਹੀ ਮੁਕਾਈ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾਅ ਸੀ। वाह वाह ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾਅ ਸੀ, ਇੰਜ ਪਿਆ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸੀ। ये सी ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨੇ ਕੋਰਮਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਂਡੇ ਕੀਮਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, वाह जी वाह। ਤੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮਲਾਈ ਸੀ, हाँ, ਤੇ ਫਿਰਨੀ ਵੀ ਰੱਜ ਗਏ ਉਹਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। हाँ, ਇੱਕ ਪਿਆ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਖੀਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਲਾਦ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, अच्छा ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਸੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਦਾੜਿਆ, ਤੇ ਹੋਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਾਲੀ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। वाह जी। नाइस जी। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। गौर से सुनिएगा, वो कौन सा शहर है जिसके नाम के आखिरी 2 हरूफ काट दिए जाएं तो एक ऐसी कैफियत बन जाती है जिसमें हर शख्स रहना चाहता है। कौन सा पाकिस्तानी शहर है जी? खुशाब। खुशाब। दुरुस्त जवाब। खुशाब में आखिरी 2 हरूफ अलिफ और बे काट दें, खुश बचता है, जो हर शख्स रहना चाहता है, लेकिन दूसरों को रखना नहीं चाहता। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, खुश रहें, खुश रखें। खुश रहने के लिए जरूरी है कि दूसरों को खुश रखा जाए। वाह वाह वाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा नवाज़ है और मेरा सवाल है सर जुनैद से। ज़िंदगी में टारगेट का तयन करते हुए हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ को तरजीह देनी चाहिए? टारगेट सेट करते हुए मैं कहता हूँ, जिंदगी का कोई भी टारगेट रखें, किसी भी तरह का टारगेट रखें, पैसा कमाना, अच्छा ओहदा हासिल करना, शोहरत हासिल करना, कुछ भी, एक बात जरूर रखें, जब आप सिर्फ अपनी जात के लिए टारगेट रखते हैं ना, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप देखें ना, वरना कामयाब हो गया जी बंदा, अमीर हो गया फर्ज करें, तो अमीर लोग आपने मुतमईन नहीं देखे हैं सारे, खुश देखे हैं? नहीं, नेवर। खुश लोग जो हैं वो सारे दौलतमंद देखे हैं? नो। एक बंदा दौलत हासिल कर लेता है, ओहदा हासिल कर लेता है, कोई भी है, वो फिर मुतमईन हो जाता है? ऐसा नहीं होता। लेकिन आप यकीन करें कि अगर इंसान दूसरों के लिए अपना ज़िंदगी का टारगेट मुंतखब कर लेता है ना, बड़ा इत्मीनान मिलता है। ये है रिवायती सी बात ही है, इस उम्र में आपको शायद यकीन ना आए इस बात का, लेकिन जब हमारी उम्र को पहुंचेंगे तो यकीन आना शुरू हो जाएगा कि नहीं, दूसरों को खुश रखने में, दूसरों के लिए टारगेट बनाने में इंसान जो है वो बड़ी लज्जत महसूस करता है, बड़ा स्वाद, चस आ जाती है बंदे को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम अदील है, मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, आप अदील करते क्या है? बीएस केमिस्ट्री करता हूँ। बीएस केमिस्ट्री कर रहे हैं? जी सर। वाह। कहाँ से? नंबल यूनिवर्सिटी। नमल यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह, जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त। हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये कमाल है। ये है। वाह। वाह जी वाह। हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। वाह। हाँ। खजा की रुत में गुलाब लहजा, बना के रखना कमाल कमाल। ये है। खज़ां के रुत में गुलाब लहजा, बना के रखना कमाल ये है। वाह। वाह। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जिस हाल में है जार राजी, हाल अपना वो बना के रखना कमाल ये है। ये है। वाह वाह। क्या बात है। मुबारक सिद्दीकी की खूबसूरत नज़्म। जुनैद भाई मुझे दें खाने की दावत, जुनैद भाई दें मुझे खाने की दावत, खाना कहाँ है, कब खाना है, सवाल ये है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गिदा अरशद है और मेरा क्वेश्चन। निदा अरशद, गिदा अरशद। मैंने पहली दफा ये नाम सुना है, मैंने भी गिदा। पहली बार सुना, हाँ, बड़ा यूनिक। गिदा अरशद। असद बना सुन रहा गिद्धे विच नचदी। हाँ, नहीं तो आप उर्दू में इसको कैसे लिखती हैं? गाफ से? नहीं, मैं गैन ये दाल अली। तो गिदा कहे ना गिदा फिर, अरशद। फिर गिदा गिदा अरशद। ना कहे, अपना नाम तो ठीक ले, गिदा। गिदा। गिदा, गिदा। नॉट गिदा। आप खुद वही तो गिदा मैं कह रहा हूँ, मैंने बोलेंगे पहली दफा सुना है गिदा अशरफ। अच्छा, गिदा अशरफ, क्या पूछ रहे चाह रही हैं आप हसन जलील साहब से?
میرا کویشچن یہ ہے کہ جو ہم انڈیا سے بار بار پاکستان ہار رہا ہے کنٹینیوسلی 2-3 میچز سے, تو وہ نفسیاتی شکست ہے یا ہماری ٹیم کی کمزوری ہے؟ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ہم اپنے کھلاڑیوں کو گروم نہیں کرتے, ان کے ایجز فائن نہیں کرتے, لہٰذا ہمارے کھلاڑی نہ مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہیں اور نہ ٹیکنیکلی اتنے اسٹرانگ ہیں. صحیح. تو اس لیے آپ کو کھلاڑی ایسے چاہیے ہیں جو کہ مشکل وقت میں بھی اپنا جو ہے حوصلہ برقرار رکھیں. دوسرے ان کی ٹیکنیک بہت اچھی ہونی چاہیے. تیسرے وہ سپر فٹ ہوں. اور چوتھے یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کا رول ہے کیا, کس اسٹیج پہ انہوں نے کیا کرنا. سر ہماری محفل میں آج ایک سنگر موجود ہیں, اشفاق علی خان. آئیے ان سے گانا سنتے ہیں. اگر آپ اتنے اشفاق سے آئے ہیں تو گانا سنائیے. جی بالکل, آپ سب کی خدمت میں ایک بہت خوبصورت غزل استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی پیش کرتا ہوں. تو اگر بے نقاب ہو جائے, تو اگر بے نقاب ہو جائے, زندگانی شراب ہو جائے, تو اگر بے نقاب ہو جائے, زندگانی شراب ہو جائے, تو اگر بے نقاب ہو جائے. تو پلائے جو مست نظروں سے, تو پلائے جو مست نظروں سے, میں کشیلا جواب ہو جائے, تو اگر بے نقاب ہو جائے, زندگانی شراب ہو جائے, تو اگر بے نقاب ہو جائے. جنید صاحب کے لیے ایک شعر بہت. دیکھ لے شیخ گر تیری آنکھیں, دیکھ لے شیخ گر تیری آنکھیں, پارسائی خراب ہو جائے, تو اگر بے نقاب ہو جائے, زندگانی شراب ہو جائے, تو اگر بے نقاب ہو جائے. تم اگر میرے ساتھ ساتھ چلو, تم اگر میرے ساتھ ساتھ چلو, زندگی کامیاب ہو جائے, تو اگر بے نقاب ہو جائے, زندگانی شراب ہو جائے, تو اگر بے نقاب ہو جائے. آخری شعر اجاز صاحب کی نظر کر رہا ہوں. روٹ جائے اگر وہ ہم
से फना रूठ जाए अगर वो हमसे फना मरना जीना अजाब हो जाए तू अगर बेनकाब हो जाए जिंदगानी शराब हो जाए तू अगर बेनकाब हो जी तो अब बारी है देश बुक स्पेशल सेगमेंट यानी कि हमारी गेम की। इसके लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। कौन कौन हिस्सा लेगा? चलिए जी एनर्जी के साथ 30 सेकंड है आपके 1 पास। 2 3 स्टार्ट। गुड गुड वेरी गुड। पकड़ के डाल दे यार, ये तो पकड़ के डाल रहे हैं आप। हाँ भाई ऐसे थोड़ी है, उछाल के डाले। ये वाला ओह नो। चलें जी। वाह बहुत अच्छे। पूरी सही खेल रही है। शाबाश, बहुत अच्छा खेल। शाबाश, शाबाश शाबाश। तीन नहीं, 4 हो चुके उसके। नहीं, सर, जल्दी क्या हो जल्दी जल्दी हरी आप। गुड 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 वेरी गुड यस। नो टाइम अप। चले मुकाबला कितने डाले आपने? 2। आपके कितने थे? क्या नाम है आपका? ज़िशान शौकत। ज़िशान शौकत, आप जीत गए शान और शौकत से। शुक्रिया सर। जिंदगी में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आजा साहब, मुझे तो बहुत गुस्सा है क्रिकेट पे। ये आपकी बात जो है वो विकी ठीक है, वो मुझे भी जो है वो काफ़ी जो है उस बात पे गुस्सा है, गुस्सा है। आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान कितना हर्ट हुआ है? बच्चे बूढ़े जवान सारे बद्दुआएं दे रहे हैं आपको। आपको ये मुझे जो है वो क्यों बदुआएं दे रहे हैं? सर आप पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं तो जो है वो खुद जो है वो आपकी टीम को बदुआएं दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे ये पुलाव खाए तो उनको साग का जो है वो स्वाद आए। नहीं तो मुझे बताएं, ये जो साग के साथ जो है वो अगर कोई रायता खाए तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। वही जो है वो परफॉर्मेंस आपकी जो है वो टीम ने दी है। रही सही जो है वो कसर जो है वो मोदी ने जो है वो पूरी कर दी है। क्रिकेट के अंदर जो है वो उस फजूल चवल इंसान ने जो है वो सियासत को इंडल्ज कर दिया। आजा साहब, अगर उसने मुद्दी हरकत की है तो सीधी हरकत तो हमने भी नहीं की। नहीं सीधी मुद्दी पता नहीं फंसा रहे हैं आप विकी, आप इतनी मुश्किल बातें करके जो है वो, और जो है वो ऊपर से जो है वो हाथ जो है वो नहीं मिला है। अच्छा हुआ शुक्र है हमने हाथ जो है वो नहीं मिला है। वो भाई वो हाथ होते ही नहीं है। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा खुशक हाथ लेके वो जो है आ रहे होते हैं। अच्छा हुआ नहीं मिला है। और दूसरा ये कप्तानों ने जो है वो तस्वीरें नहीं खिंचाई आपस में। और भाई क्यों नहीं खिंचाई आपने तस्वीर? यानी आपने जो है वो तस्वीर नहीं खिंचाई, तुसी रोटी नहीं खवाई ते असी केड़े जेड़े नंगे पैरी फिर रहे हैं। ये क्या मिसाल दी है? तुसी रोटी नहीं पकाई, असी भूखे मार गए, ये कहना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई चीज की जो है वो जुनैद सलीम साहब माजर के साथ एथिक्स होती हैं, कोई ग्रेस होती है। ये मोदी ने जो है वो जंग को जो है वो, या वो अपनी जंग हारा राफेल की जो तकलीफ है वो मैदान में मैंने महसूस की है। और मैं सही आपको बताऊं कि ये जो उनकी टीम है ना, वो अपने जो है वो कप्तान के बहकावे में जो है वो आ गए। शैतान का बहकावा होता है। वो उनका कप्तान ही शैतान है। उससे बड़े वहाँ शैतानों का एक जो है वो जुनैद सलीम साहब टोला जो है वो बैठा हुआ। ये 3-0 से जो है वो हमें हरा के जो है वो समझते हैं जंग जीत ली है। जंग वही जीती है हमने जो राफेल टेस्ट मैच था। ये कोई बात है भला जो आप जो है वो क्रिकेट में जो है वो आप जाएं अपनी सियासत करें। सियासत में आप जो है वो क्रिकेट डाल रहे हैं, कभी क्रिकेट में आप जो है वो सियासत डाल रहे हैं। मेरी तो शर्ट उठा के, हालांकि शर्ट से दामन बन नहीं सकता, मेरी बदुआ के राह अल्लाह तेनू फेल करे। अच्छा खाजा साहब,
کرکٹ سے آتے ہیں سیاست کی طرف. آپ کے اس انٹرویو کے ہر طرف ڈنکے بج رہے ہیں جس میں آپ نے امریکی صحافی مہدی حسن کو کیا کمال انداز میں لاجواب کر کے رکھ دیا, مزہ آ گیا. آپ نے اس کو بولنے نہیں دیا. شکریہ. کیا ہو گیا ہے, آپ بڑا پھیکا سا شکریہ کہہ رہے ہیں. نہیں پھیکے والی کو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ یلو سے شکریہ. نہیں آپ جو ہے وہ اگر آپ نے یلو کپڑے پہنے میں حالانکہ ہلدی آپ پہن کے آئی ہوئی وہ ایک الگ بات. نہیں خیر صاحب یہ دھوکہ جنید سلیم صاحب دھوکہ جو ہے وہ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے شاندار انٹرویو کے لیے آپ نے جواب دینے کے لیے تیاری کی ہوئی تھی, جو اتنی روانی کے ساتھ آپ بولتے چلے جا رہے تھے, اس سے سوال نہیں ہو رہا تھا مہدی حسن سے. ہاں جی بس اللہ کا کرم ہے. سر آپ اس انٹرویو میں چھائے ہوئے تھے. مجھے جو ہے وہ ایسا فیل کیوں ہو رہا ہے جیسے کچی بات آپ کر رہے ہیں. بہرحال یہ بہت شکریہ. میں صحیح بتاؤں نکے پورے سے جو ہے وہ شیخ جمیل نے ابھی جو ہے وہ انٹرویو چلا ہی تھا, اس نے جو ہے مبارکبادیں جو ہے وہ دی کہ خواہ صاحب تسی چھا گئے ہو, تسی تے انی پارٹی ہے جو ہے وہ آپ نے ایسا اس کو جو ہے وہ ٹیکل کیا ہے, بس ہو گیا اللہ والوں. خواجہ صاحب واقعی تہاڈی گل وڈی ہے, خاموشی تو وڈا کوئی ہتھیار نہیں. میں بس کبھی وکی صاحب جو ہے وہ غرور نے کیا, اللہ دینے والا ہے بس. خواجہ صاحب اس قدر فلو تھا مہدی حسن کا. نہیں سر آپ کا بڑا تیز تھا, اس نے جو ہے وہ سمجھا کہ میں جو وہ آ گیا ہوں, وہ پوچھے گا, وہ پوچھتا جائے گا اور میں اسے ٹیکل نہیں کر پاؤں گا. یہ اچھا میں نے محسوس کیا کہ پورے انٹرویو کے دوران مہدی حسن ایک ہی بات کرتا رہا, جو ہے. نہیں یہ جنید صاحب یہ تو کوالٹی دیکھیں نا, یہ کوالٹی اللہ کے فضل و کرم سے میرے میں تھی. میں نے اس کو جو ہے وہ اٹھنے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے نہیں دیا. ہاں یہ تو نہیں دیا, پچھاڑ کے رکھا ہے, میں اس کو سانس نہیں لینے دیا. حالانکہ اس نے کہا کہ خواجہ صاحب گلا خشک ہو رہا ہے, پانی پلا دوں. میں نے کہا نہیں کوئی پانی نہیں, آفٹر بریک جو آپ نے جو ہے وہ کرنا. اور میں نے جنید سلیم صاحب کہا بھی اس کو, نام تم نے شہنشاہ غزل والا جو ہے وہ رکھا ہے, کام تم اینکری والا کر رہے ہو. مطلب آپ جو ہے وہ جنید سلیم صاحب امان سے بتائیں اپنے کی آپ کا نام راحت فتح خان رکھ کے آپ سے اینکری کروائیے, آپ کر لیں گے. تو یہ کر لیں گے تو ان کو کیا ہے, نہیں یہ تو کر لیں گے, ڈھیٹ ہے. بھائی صاحب جیسے آپ سوچ کے لمبے پوزز لے رہے تھے, اس سے تو یہ لگ رہا تھا جیسے آپ مہدی حسن صاحب کو راگ پیڑوی سکھا رہے ہیں. پیڑوی ماروی یہ اس کی کزن لگ رہی ہے. اور جنید صاحب یہ جو انٹرویو لینے والا تھا یہ گجا ہوا تھا کسی اور کا, اور خواجہ جو ہے وہ گجا ہے لاہور کا. یہ اس نے جو انٹرویو لیے ہوں گے بڑے چھوٹے لیڈران کے, یہ جیسے اپنا یہ ٹرمپ ہو گیا اس کا لیا, ٹونی بلیئر کا لیا ہوگا, ولادیمیر پوٹین کے لیے ہوگا. اس کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کون سی بلا بیٹھی ہے, اس کا نام خواجہ آصف ہے. یہ انٹرویو کے میدان کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ. میں یقین جانے پرسوں ڈسکا میں نے جو ہے وہ بہت بڑا ادارہ ہے, اس کا بہت بڑا جو ہے وہ صحافی ہے. روزنامہ جو ہے وہ گالبار سے رشید اکبری بہت بڑا صحافی ہے. اس نے جو ہے وہ سوال کی, ابھی وہ سوال اس کے آدھا منہ میں ہوتا تھا, میں جواب دے دیتا تھا. جنید صاحب وہ کہتا ہے خواجہ صاحب کیا بات ہے, میں ابھی سوال کر ہی لیتا ہوں, آپ کو جواب جو ہے وہ کیسے آ جاتا ہے. وہ حیران, کیونکہ ہمارا کام ہے, ہم سیاست آنا, ہم نے سیاست ہی کرنی ہے اور انٹرویو دینا ہے. وہ محاورہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سنا دن رات, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ میری وجہ سے جو ہے وہ رائجو ہے. وہ کیسے؟ میں نے اس کے منہ میں وہ سوال ہی نہیں پیدا ہونے دیا. سوال کرتا تھا, میں آگے سے جو ہے وہ جواب دے دیتا. تمہارے سوال کا جواب دے دیتا. سوال جو ہے وہ جنید صاحب اس کے تالو میں ہوتا تھا, جواب میرا اس کے جو ہے وہ کانوں میں جو ہوتا تھا. جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ بادشاہ انٹرویو کے جنید صاحب. یہ جو میں نے جو ڈسکا میں جو ہے وہ رشید اکبری کو جو انٹرویو دیا, نہیں میری بات مجھے کرنے میں سے آگے نام یاد ہو گیا, آپ اتنی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. وہ مشہور ہی اتنا بڑا آدمی ہے, تو وہ جو انٹرویو ہے وہ آپ میں اللہ معافی دے, میں توبہ, میں بڑے بول نہیں بول رہا. وہ انٹرویو آپ جو ہے وہ مہدی حسن کے یوٹیوب چینل پہ ڈال کے جو ہے وہ دیکھیں, بلین میں جو ہے وہ ملین میں ویوز آنے. وہی انٹرویو جو ہے وہ اوہایو یونیورسٹی جو ہے
वहाँ पे वो स्टूडेंट्स को जब मैथ्स उनके कम्युनिकेशन सिलेबस में शामिल कर दें। वो उन स्टूडेंट्स को दें आप, वो सीखें जो मैथ्स कॉम कर रहे हैं, फिर मैथ्स कॉम जहाँ पाक। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो जुनैद साहब आपको एक राज की जो है वो बात है, कैमरे ऑफ करा रहे हैं, ऑफ करा दें कैमरे बंद करा दें, बड़ी सीक्रेट मैं कैमरे ऑफ ही समझे आप, बताएं। पक्की गल। हाँ। तो जी इंटरव्यू जब वो जो है वो हुआ, वो करके मैं आया मेहदी हसन वाला। मेहदी हसन वाला। हाँ। अभी रिकॉर्ड हुआ था जो है वो चला नहीं था, बिल्कुल नहीं चला था। मैं अपने न्यूयॉर्क वाले जो होटल में अपने कमरे में बैठ के धोती बनैन पहन के हम जो है वो चूप रहा था। अच्छा। इतने में जो है वो कॉल आई है जो उसकी मेहदी हसन की। एक बात आपको जो है मैं बता रहा हूँ हकीकत। अच्छा। मैंने बटन दबाया, टॉट, हेलो जी मेहदी हसन। आगे से उसके अल्फाज क्या थे? रोते मुंह से उसने कहा जो है वो रोती आवाज में, क्या? अभी इंटरव्यू नहीं था चला। हाँ, वो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड चलना बाकी था। मेहदी हसन का आपको कॉल आई, आपको क्या कह रहा था बताएं? वो मुझे कह रहा था, ख्वाजा साहब कोशिश करें ये इंटरव्यू जो है वो ना चलाएं। ना चले? सीरियसली? अच्छा, मेहदी हसन आपको कह रहा था? उसने मुझे कहा, मैंने कहा ये तो मेरी जो है वो स्वाबदीद है, मैं चलाऊं या ना चलाऊं। नहीं, फिर पता क्या ख्वाजा साहब, आपको दूसरे मेहदी हसन साहब का फोन आ गया। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक के चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि ज़िंदगी में मोहब्बत और परवाह करने वाले ढूंढें, इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।